تکلیف کا لمحہ میرا خیال ہے کہ جو سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوئی تھی وہ تب ہوئی تھی جب میں نے میچ فکسرز کے حوالے سے اپنا ہاتھ کھڑا کیا اور میں نے بولا کہ ایک پرنسپل سٹانس تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ کبھی بھی وہ شخص جو پاکستان کا نام بدنام کر دے، کیونکہ ہم سب کو ایک جیسی اپرچونٹی ملتی ہے، تو اگر آپ کسی نے بھی اس کا نام خراب کیا ہے اور اس کو ڈیمیج کیا ہے، اس کو دوبارہ سے وہ پرائڈ نہ ملے۔ جب میں نے اپنی یہ اسٹیٹمنٹ دی اور میں نے اس کے ساتھ میں نے اپنا رجسٹرڈ کیا اپنا پروٹیسٹ، تو جب اس کے اوپر مجھے جواب ملا اس وقت کے موجودہ چیئرمین کی طرف سے کہ اگر آپ نے کھیلنا ہے تو آپ کھیل لیں، وہ لوگ تو کھیلیں گے۔ سو دیٹ واز سم تھنگ آئی نیور فارگاٹ، اور میری زندگی کا لو ترین جو تھا وہ لمحہ وہ تھا جب مجھے یہ سننے کو ملا کہ مجھ جیسا ایماندار شخص جو پاکستان کے نام کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا رہا کہ وہ اوپر رہے، اس کو یہ جواب ملا کہ اگر آپ نے کھیلنا ہے تو آپ کھیل لیں، وہ لوگ تو کھیلیں گے۔ سو دیٹ واز سم تھنگ آئی آلویز فیل کہ اس میں مجھے ہمیشہ تکلیف پہنچا۔ جو سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوئی تھی وہ تب ہوئی تھی جب میں نے میچ فکسرز کے حوالے سے اپنا ہاتھ کھڑا کیا اور میں نے بولا کہ ایک پرنسپل سٹانس تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ کبھی بھی وہ شخص جو پاکستان کا نام بدنام کر دے، کیونکہ ہم سب کو ایک جیسی اپرچونٹی ملتی ہے، تو اگر آپ کسی نے بھی اس کا نام خراب کیا ہے اور اس کو ڈیمیج کیا ہے، اس کو دوبارہ سے وہ پرائڈ نہ ملے۔ جب میں نے اپنی یہ اسٹیٹمنٹ دی اور میں نے اس کے ساتھ میں نے اپنا رجسٹرڈ کیا اپنا پروٹیسٹ، تو جب اس کے اوپر مجھے جواب ملا اس وقت کے موجودہ چیئرمین کی طرف سے کہ اگر آپ نے کھیلنا ہے تو آپ کھیل لیں، وہ لوگ تو کھیلیں گے۔ سو دیٹ واز سم تھنگ آئی نیور فارگاٹ، اور میری زندگی کا لو ترین جو تھا وہ لمحہ وہ تھا جب مجھے یہ سننے کو ملا کہ مجھ جیسا ایماندار شخص جو پاکستان کے نام کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا رہا کہ وہ اوپر رہے، اس کو یہ جواب ملا کہ اگر آپ نے کھیلنا ہے تو آپ کھیل لیں، وہ لوگ تو کھیلیں گے۔ سو دیٹ واز سم تھنگ آئی آلویز فیل کہ اس میں مجھے ہمیشہ تکلیف پہنچا، اور میں چاہوں گا کہ کچھ ایسا ضرور ہم سب مل کے کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسا کرپٹ ایلیمنٹ جس کے ساتھ پاکستان کا نام جو ہے بدنام ہو، اس کو پروموٹ نہ کیا جائے اور اس کو روکا جائے۔ اس سب سے یادگار لمحہ تو پاکستان کے لیے جو فرسٹ اپیرنس تھی وہ تھی، کیونکہ وہ ایک خواب تھا حاصل کرنا، اور اللہ نے اپنی رحمتوں سے، ماں باپ کی دعاؤں سے مجھے وہ ملا۔ تو سب سے یادگار لمحہ میری زندگی کا وہ ہے جب میں پاکستان کے لیے پہلا میچ کھیلا۔ انڈیا پاکستان کا میچ اوبیسلی ایک تو اس کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی، ایک عجیب سی جنکس کہ ہم لوگ ان کو ورلڈ کپ میں نہیں ہرا سکے۔ تو میں نے ذاتی طور پر میں نے اپنی مینجمنٹ کو بھی بتایا، میں نے کہا میں نے اس مرتبہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اگر زندگی میں مجھے امید ہے کہ یہ ضرور ہونا ہے کہ ہم نے ان کو ہرانا ہے، تو اگر یہ ہونا ہے تو یا اللہ میری موجودگی میں یہ ہو جائے۔ تو وہ اللہ نے وہ کروایا۔ میں خوش ہوں کہ اس کے اندر میں اس کا حصہ تھا، اور ہم لوگوں نے پاکستان نے وہ جو آئی سی سی ورلڈ کپ میں جیتنے والا جو ایک جنکس ہے اس کو ہم نے توڑا۔ جو بگیسٹ کرائٹیریا ہے آپ کا جو آپ نے ہٹ کرنا ہے ہر حال میں، وہ ہے آپ کی پرفارمنس اور آپ کی پریزنٹیبل فٹنس۔ اگر آپ ان دونوں کرائٹیریاز پہ پورے اتر رہے ہیں، اور آپ سب سے پہلا کرائٹیریا تو اوبیسلی آپ کی کریڈیبلٹی ہے، آپ کی آنیسٹی ہے کہ آپ کس طریقے سے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور کوئی ایسا غلط کام نہیں کرتے جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر آپ پرفارمنس دے رہے ہیں اور اگر آپ فٹ ہیں تو آپ کو کنٹینیو کرنا چاہیے جب تک آپ ان کرائٹیریاز پہ ہٹ کر رہے ہیں۔ اور اگر 20 سال کا لڑکا وہ نہیں کر پا رہا تو اس کی جگہ نہیں ہے، اور اگر 40 سال کا کر رہا ہے تو اس کی جگہ بنتی ہے۔ تو یہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح تو 30 سال کے بعد تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میرے کیریئر کا جو بگیسٹ ہائی تھا وہ آفٹر 30 ایئرس تھا، جب مجھے سمجھ آنی شروع ہوئی کہ کرکٹ کے سارے معاملات اس میں ایز اے بیٹسمین، ایز اے بالر، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف 30 سال کے بعد ہی آپ کو میچورٹی آتی ہے۔ کئی پلیئرز لائک بابر اعظم جو بہت ارلی ایج میں آئے اور آگے چھا گئے۔ ہر شخص ایسا نہیں ہوتا، آپ کو محنت اور اسٹرگل کا پیریڈ جو ہے آپ کو گزارنا پڑتا ہے، اس میں 2 سال لگ سکتے ہیں، اس میں 5 سال لگ سکتے ہیں۔ تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ شخص جو محنت کر کے دوبارہ واپس آتا ہے، اگر وہ 30 سال کا بھی ہے، 32 سال کا بھی ہے، اور اگر اگلے 5 سال 7 سال وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے تو اس کو ضرور موقع ملنا چاہیے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس میں عمر کا کوئی ایسا فیکٹر ہے۔ جی مومنٹ میں نے 2018 کے اندر 2019 کے ورلڈ کپ کے بعد میں نے ذاتی طور پر یہ سوچا تھا کہ شاید اس کے بعد میں پاکستان نہ کھیل سکوں، لیکن مجھے لگا فیملی نے، بیگم نے وہ تو ابھی بھی نہیں چاہتی، پرسنلی وہ یہی چاہتی ہے کہ آپ کھیلتے رہیں، لیکن اس کو بھی سمجھایا کہ زندگی کا یہ سفر ہے اور اس کے اندر خوشیوں کے ساتھ علیحدگی زیادہ بہتر ہے، نہ کہ کسی بھی طریقے سے تکلیف کے ساتھ اس میں سے علیحدگی کی جائے۔ تو میں اپنی ریٹائرمنٹ کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں، ہمیشہ رہوں گا کہ میری جو ریٹائرمنٹ ہے اس کی خوشیوں کے ساتھ میں علیحدہ ہو جاؤں۔ تو یہی سوچ تھی میری پہلے بھی، اب بھی۔ تو
میں پچھلے 2 سال کے اندر 2020 میں پہلے یہ T20 ورلڈ کپ ہونا تھا، جو میں نے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ میری خواہش تھی کہ میں پاکستان کے ورلڈ کپ وننگ اسکواڈ کا حصہ بن سکوں. یہی سوچ لے کے جب میرا 2019 کے اینڈ کے اندر کم بیک ہوا تو 2020 میں نے اسی سوچ کے ساتھ کھیلا کہ میں اس سال ورلڈ کپ کھیلنے کے بعد اپنے آپ کو انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لوں گا. یہ میرے دل کی بات ہے، میں نے کسی سے شیئر نہیں کی تھی. لیکن کیونکہ وہ کووڈ کی وجہ سے 2021 میں چلا گیا تو میں نے اس کے لیے اپنے آپ کو پش کرتا رہا ہر دن کہ میں بائی کرائٹیریا آف فٹنس، بائی کرائٹیریا آف پرفارمنس میں کبھی بھی نیچے نہ جاؤں. اور میں خوش ہوں، شکر گزار ہوں اپنے ان تمام ٹرینرز کا بھی جنہوں نے مجھے پش کیا ٹو ریچ دیٹ لیول اور مینٹین دیٹ لیول. تو یہ بات تو 2019 میں میرے دماغ میں تھی کہ میں اس کو چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جاؤں، لیکن شاید آج وہ وقت تھا کہ میں نے 2021 کا ورلڈ کپ بھی کھیلا، اس میں کوشش کی اور جب وہ نہیں پوری ہو سکی تو اوبیسلی ایک مایوسی بھی تھی میرے دل کے اندر کہ ایک بڑا بہترین موقع جو ہمارے پاس تھا، جس کے اپنی پیک ٹائم کے اوپر ہماری ٹیم کھیل رہی تھی، انفارچونیٹلی ہم وہ نہیں جیت سکے. دین آئی ڈیسائیڈیڈ، اسی لیے جو نیکسٹ اپرچونیٹیز تھی میں نے خود ان کو منع کر دیا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پلے دیٹ، کیونکہ میرے دل و دماغ میں وہ چیز کافی حد تک میچور ہو چکی تھی کہ دس از دا ٹائم دیٹ آئی شوڈ لیو. تو میں کیونکہ باہر چلا گیا اس کے بعد لیگس کے لیے، تو واپس آیا تو اب آ کے میں نے اس کو اسی لیے آپریشن لینا.